بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم آپ تمام تر لوگوں کو۔ آج میں 5واں روزہ ہو گیا ہے، 5ویں روزے کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج ہم جس مسئلے کے حوالے سے، جس اہم رکن کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں، وہ دین اسلام کا تیسرا بڑا رکن ہے، اور وہ ہے زکوٰۃ۔ اور اگر ہم قرآن پاک میں پڑھیں تو نماز اور زکوٰۃ 28 ایسی جگہ ہیں جہاں پر ان دونوں کا ساتھ میں ذکر کیا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر نماز فرض ہے جیسے وہاں پر ویسے ہی یہ زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر فرض ہے۔ اپنی رزق کو پاک کرنے کے لیے یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک بہترین جو ہے مسلمانوں کے سامنے ایک یہ طریقہ، ایک فارمولا رکھا گیا ہے۔ تو آج ہم نے زکوٰۃ کے حوالے سے بات کرنی ہے، آج ہم نے خیرات، ہم نے صدقے کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور ساتھ میں ہم خمس کو بھی آج کوشش کریں گے کہ ہم اس کو بھی اس میں کور کریں۔ لیکن ایک بات ہم جب اسپیشلی دیکھتے ہیں تو زبیر بھائی، یہ رمضان المبارک میں ہی لوگ زیادہ زکوٰۃ پہ کیوں ایمفسائز کرتے ہیں؟ یہ تھرو آؤٹ دا ایئر ہم زکوٰۃ پہ اتنی بات ویسے کیوں نہیں کرتے؟ جی بہت شکریہ مدیہ۔ سب سے پہلے تو مدیہ نے جس طرح سے آج انٹروڈکشن کروایا، زکوٰۃ کا ہمارا ٹاپک ہے۔ مدیہ نے جو سوال پوچھا ہے کہ رمضان میں ہی کیوں کرتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ رمضان میں ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہولان ہال کی ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے، یعنی آپ کا سال گزرنا چاہیے، لیکن چونکہ رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ملتا ہے، اور ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر ہوتا ہے، تو لہٰذا ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ رمضان میں زکوٰۃ جب ادا کرے گا تو وہ 70 فرائض کے برابر ہو جائے گی۔ ناظرین، ایک دوسری بات بڑی امپورٹنٹ بتا دوں آپ کو، نماز حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے۔ روزہ ہم اللہ کے لیے رکھتے ہیں، وہ بھی حقوق اللہ ہے۔ حج اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ بھی حقوق اللہ ہے۔ لیکن زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ہے، یعنی اس کے اندر اگر ہم زکوٰۃ میں ادا نہیں کروں گا تو اللہ کا جو حق ہے وہ بھی میں نے ادا نہیں کیا، اور جو میری اس مال سے بندوں کا حق ہونا تھا وہ بھی ادا نہیں کیا۔ تو یہ بہت بڑی امپورٹنٹ جو ہے نا، یہ بہت بڑا رکن ہے۔ ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی نوید عباسی صاحب۔ نوید صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے۔ نوید صاحب، یہ زکوٰۃ کا جو اہم رکن ہے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، تو ذرا مجھے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ کا کیا ہے بیسک طریقہ کار، کیا ہے زکوٰۃ، کن پہ فرض ہے، اور اس کا کیا نصاب ہوتا ہے اور کس طرح سے کیلکولیٹ کی جاتی ہے؟ نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اور یہ بہت اچھا ہے ایسے موضوعات جن کا تعلق ہماری عبادت سے بھی ہے اور بندوں کا بھی اس میں فائدہ ہے۔ تو زکوٰۃ دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید نے متعدد مرتبہ اس کا ذکر کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ ابھی جو آیت تلاوت ہوئی، اس کے علاوہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، تو یہ اسلام میں نے اس کو فرض کیا ہے۔ اس کی فرضیت کیوں ہے؟ تاکہ یہ مال ایک جگہ پر جمع نہ ہو، مرتکز نہ ہو، بلکہ مال امیروں سے لے کر غریبوں کو دیا جائے۔ اور یہ دیکھیے، ہر آدمی پر فرض نہیں ہے۔ جب یہ ابھی بات ہو رہی تھی نا صدقہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے نفلی، لیکن زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اب صاحب نصاب کون ہے؟ تو قرآن مجید برہان رشید کی روشنی میں، نبی علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو جو ہمیں بتایا گیا کہ وہ ہے 7.5 تولے سونا جس کے پاس ہو یا اس کے برابر رقم ہو، یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر رقم ہو، تو وہ آدمی صاحب نصاب ہوگا۔ اور اس پر جیسے ابھی آپ نے توجہ دلائی کہ حولان حول ہونا یہ شرط ہے، یعنی اگر کسی آدمی کے پاس ابھی جو ہے نا وہ لاکھوں روپے ہیں، لیکن 10 دن بعد وہ پیسے ختم ہو گئے تو اس آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یہ اس پر سال کا گزرنا بھی جو ہے نا وہ شرط ہے۔ اور یہ ہم نے کس کو دینی ہے یہ بھی ذرا دیکھنا ہے۔ آج کل یہ بڑا، میں چاہوں گا کہ اس کو آپ بات کو جانے دیں، اجازت بھی دیں مجھے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہماری گاڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی ہمارے دفتر میں آ گیا تو ہم نے اس کو پیسے دے دیے اٹھا کے، اور سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ لوگوں نے باقاعدہ انویلپ بنا کے رکھے ہوتے ہیں، اس میں پیسے ڈالے ہوتے ہیں، اوپر زکوٰۃ لکھا ہوتا ہے، کوئی بھی مانگنے والا آیا اس کو دے دیا، حالانکہ وہ مانگنے والا خود لاکھوں کا، کروڑوں کا مالک ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ جیسے ہم پر یہ فرض ہے نا، تو ویسے ہی زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا یہ بھی اس پر فرض ہے، اور یوں ہی کس کو دینی ہے اس مستحق کو تلاش کرنا بھی فرض ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین والغارمین، یہ پورے 8 مصارف قرآن نے بیان کیے۔ تو اب ان کو
تلاش کر کے آپ نے دینی. اور پھر اس میں ایک اور چیز, ہم دوسروں کو تو تلاش کر رہے ہوتے ہیں, قرآن کہتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, سب سے زیادہ آپ کی بلائی کا حقدار آپ کا قریبی ہے. آپ اپنے بھائی کو بہن کو دے. ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے کہ ہم پوری دنیا کو دے رہے ہوتے ہیں, پورے محلوں کو دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ بیچارہ جو ہمارا سگا بھائی ہوتا ہے وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے اور ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے ہوتے. قرآن مجید فرقان حمید اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں, تاکہ وہ جو چراغ تل اندھیرا والی صورتحال وہ ویسی نہ ہو. اچھا, انہوں نے کہا کہ ڈھونڈنا بھی ہے, اب یہ کیسے ڈھونڈا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نگاہوں میں ہمارے بہت سارے ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں, موجود ہوتے ہیں ہماری نظروں کے سامنے, لیکن شاید ہم انہیں فراموش کر دیتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابیہ نے پوچھا کہ میں اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہا ہوں, تو کہا کہ دوہرا اجر ملے گا. ایک تو ہے قرابت داری کا اجر ملے گا, دوسرا خرچ کرنے کا اجر ملے گا. تو یہاں پر جو آپ کے قریبی لوگ ہیں, خاص طور پر مثال دیتی ہوں, اگر آپ کے بہن بھائی ہیں, کیونکہ بہن بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اوپر جو اصل ہے اور نسل, ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اصل میں ماں باپ ہیں آپ کے, دادا دادی, نانا نانی. نسل میں آپ کی اولاد ہے, نواسی ہے, نواسا ہے, یہ تمام آپ کی نسل میں آتے ہیں, تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. اچھا, ایسے لوگ جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میں اگر اس بچے کو تعلیم دلوا سکتی ہوں, تو اس کے اگر آپ زکوٰۃ کے ذریعے سے, اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو تعلیم دلوا دیں, یہ بہترین اس لیے ہوگا کیونکہ وہ جو تعلیم ہے نا, وہ علم, اس کو آگے بڑھانے میں, بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو دے دے کر اسی کا عادی بنائیں, اس قابل کر دیں. جی, مچھلی دینے سے بہتر ہے کہ اسے مچھلی پکڑنا سکھا دیں. جیسے میں اکثر بہت سے لوگوں کو دیکھتی ہوں, وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں اگر زکوٰۃ دے دیں گے تو ہم نے کہیں سے قرض لیا ہوا ہے, تو ہم اپنا قرض ادا کر لیں گے. جی بالکل, جو قرض, جن کے اوپر بہت زیادہ قرض ہے, ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور وہ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہو تو ٹھیک ہے نا. ایسا نہ ہو کہ وہ صاحب نصاب ہیں اور وہ پھر بھی کہہ رہے ہوں کہ بھئی ہمیں مزید مل جائے, مزید مل جائے, کیونکہ وہ لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بس ملتا رہے, میں قرضہ اتارتا رہوں, قرضہ چڑھاتا جاتا ہے بندہ. تو یہ والا سین نہیں ہے. یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے, اور اگر آپ اس کا قرض اس کا ادا کر سکتی ہیں, تو اس قرض دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کتنا وقت ہے میرے پاس, لیکن آپ نے ابھی جب یہ بتایا تھا نصاب, آپ نے 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کا آپ نے بتایا, مگر اس وقت ان دونوں کی پرائز میں ویریشن ہے, تو کس کی پرائز کو ہم زیادہ معتبر مانیں گے؟ دیکھیے, جو ہمارے فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے وہ ہے 52.5 تولے چاندی کی, یعنی چاندی کی جو رقم ہوگی وہ معتبر اس کو ہم دیکھیں گے, اور اس پر حولان حول ہوگا تو اس کی زکوٰۃ. اور پھر زکوٰۃ دینی کتنی ہے یہ بھی ذرا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کم از کم زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ دیں 2.5%, یعنی 100 روپے کے پر زکوٰۃ دینی ہے, آپ نے 2.5 روپے, تو یہ آپ نے دینی ہے. لیکن کرنا کیا ہے, وہ جو قرآن مجید فرقان حمید ابھی جو بات ہوئی ہے نا کہ 28 مرتبہ زکوٰۃ کا ذکر ہے, قرآن تو کہتا ہے اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کیا عجیب لوگ ہیں, سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, وہ تو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے. آج جو ہمارے معاشرے میں آپ یہ جو تقسیم دیکھ رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اصل میں خرچ کرنا نہیں چاہتے. ہم وہ جو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں نا, ابھی ایک اور بات ابھی یہاں پہ ہوئی ہے کہ بعض لوگ زکوٰۃ دیتے ہوئے شرط لگاتے ہیں, آپ نے اس سے عمرہ کر لینا ہے, آپ نے, بھئی زکوٰۃ میں تبلیغ شرط ہے, مالک بنانا شرط ہے. یہاں سے کنٹینیو کریں گے, لیکن مجھے یہاں پہ لینی ہے چھوٹی سی بریک. جب بریک سے واپس آئیں گے تو اب یہ بھی پوچھنا ہے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پہ آئے گی, آپ کی پراپرٹی پہ, آپ کے مال پہ, آپ کی گاڑیوں پہ, آپ کے زیور پہ, کن کن چیزوں پہ جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا.